بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ میں اللہ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ اور اس کا ترجمہ ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت کی راہ گمراہی سے خوب جدا ہو گئی ہے۔ تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا جس سہارے کو کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ اب ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ایک بہت ضروری بات کی تھی ولی کے بارے میں۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ اللہ مسلمانوں کا ولی ہے، لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا اللہ ہر مسلمان کا ولی ہے، یا کیا مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے کوئی خاص کام کرنا ہے جس کے بعد اللہ ہمارا ولی بنے گا؟ کیا شہادہ لینا کافی ہے؟ کیا دن میں چند نمازیں پڑھنا کافی ہے؟ اب آج کل کے زمانے میں کچھ لوگوں نے ایک نئی بات شروع کی ہے۔ اگر کوئی مسلمان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھنا چاہتا یا رمضان میں روزے نہیں رکھنا چاہتا اور آپ اس کے ساتھ زبردستی کرو تو وہ فوراً کہہ دیتا ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اگر میں نہیں پڑھنا چاہتا تو میں نہیں پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ لیکن جو مسلمان یہ بات کہتے ہیں وہ پوری آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ پوری آیت میں صرف اللہ لا اکراہ فی الدین نہیں کہہ رہے، بلکہ اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اسلام کے آنے کے بعد، قرآن اور شریعت کو نازل کرنے کے بعد اور ایک رسول کو بھیجنے کے بعد، جس رسول نے عبادت کے بارے میں ہمیں ہر چیز سکھا دی ہے اور ہمیں یہ بھی سکھا دیا کہ ہم دین کو اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں، اس کے بعد سچائی کا راستہ گمراہی سے بالکل الگ ہو گیا۔ اب ہر چیز اتنے واضح ہو چکی ہے کہ جو انسان تھوڑی سی بھی محنت کرے گا سچائی کو ڈھونڈنے میں، تھوڑی سی بھی محنت کرے گا قرآن کو پڑھنے میں یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے میں، اس کا دل گواہی دے گا کہ اسلام حق ہے۔ اس کا دل گواہی دے گا کہ یہ ایک ایسا پیغام ہے جو صرف اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اب شک کی گنجائش نہیں رہی۔ اور پھر دل کی گواہی دینے کے بعد فیصلہ اس کا ہے، کیا وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے؟ کیا وہ اللہ کا ہاتھ تھام کر اللہ کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے، یا کیا وہ ابھی بھی طاغوت کا ہاتھ پکڑنا چاہتا ہے؟ کیا وہ ابھی بھی شیطان کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے؟ اب یہ جان لے کہ طاغوت کا ہاتھ پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، آپ اپنے دوستوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، وہ دوست جو آپ کو مزید دنیا کی طرف لے کر جاتے ہیں اور جو کہتے ہیں اسلام بہت زیادہ مشکل ہے۔ آپ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہو اور آپ شیطان کے وسوسے کے پیچھے بھاگتے ہو۔ اس کا مطلب ہے طاغوت کا ہاتھ پکڑنا۔ آپ اس وقت شیطان کو اور برے لوگوں کو اپنا ولی بنا لیتے ہو، آپ کو ان کی باتوں پر پورا بھروسہ ہے، پورا یقین ہے، لیکن اللہ پر نہیں۔ اور یہی وہ فیصلہ ہے جس کے بارے میں اللہ آپ سے پوچھے گا قیامت کے دن۔ لیکن اللہ کا ہاتھ پکڑنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ سیدھا راستے پہ چلنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اس میں اللہ نے ہمیں صرف چند رسموں کے بارے میں نہیں بتایا، جس طرح 5 وقت کی نماز یا رمضان میں روزے رکھنا، بلکہ ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، ہم نے حلال پیسہ کیسے کمانا ہے، ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، کون سا علم ہے جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے اور کون سا علم ہے جس سے ہمیں دور رہنا چاہیے، اور جب ہم علم حاصل کر لیتے ہیں تو پھر اس علم کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہر چیز اللہ نے اسلام میں واضح کر دی ہے، اور ان تمام چیزوں کو عبادت کہتے ہیں۔ تو جب آپ اپنی زندگی کا ہر پل اللہ کو خوش کرنے میں گزارتے ہیں، اس کو عبادت کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سیدھے راستے پہ چلنا یا اللہ کا ہاتھ پکڑ لینا۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ زندگی میں کوئی غلطی نہیں کر سکتے یا گناہ نہیں کر سکتے، اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ ہر دن کوشش کریں کہ آپ مزید ایک اچھا انسان بن سکے، آپ ایک اچھا مسلمان بن سکے، اور آپ مزید اللہ کے قریب جا سکے۔ وہ جہاد، وہ محنت اللہ کو بہت پسند ہے، اور اگر کوئی انسان آپ کو یہ سمجھا دے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے، تو پھر 2 منٹ کے لیے ضرور اپنی زندگی کا جائزہ لے، اپنے آپ سے پوچھیں، اگر وہ چیز واقعی غلط ہے تو فوراً اس کو بدلنے کی کوشش کرے اللہ کی خوشی کے لیے۔ تو اسی لیے آپ یہ جان لیں کہ اگر آپ ایک مسلمان نہیں ہیں تو پھر یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں ہو سکتا۔ ہدایت کا راستہ گمراہی سے اتنا الگ ہے جیسے سفید رنگ اور کالا رنگ بالکل الگ ہو۔
آپ کا دل لازماً گواہی دے گا کہ اسلام کا راستہ ہی سچ ہے، وہی راستہ حق والا ہے، اور اس کے بعد آپ کا اپنا فیصلہ ہے کہ آپ نے اللہ کا ہاتھ تھامنا ہے یا طاغوت کا ہاتھ تھامنا ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے، اور اسی فیصلے کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا قیامت کے روز۔ لیکن اگر ایک انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں دین میں آ چکا ہوں، پھر اس کے ساتھ زور زبردستی بالکل ہے۔ پھر اس کو لازماً 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، اس کو لازماً تمام رسمیں پوری کرنی ہیں، اس کو لازماً جہاد کرنا ہے، کوشش کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے میں، ورنہ وہ یہ نہ سوچے کہ اللہ میرا ولی ہے، اللہ مجھ سے قیامت کے روز بہت خوش ہوگا، اللہ میری تمام دعائیں ضرور قبول کرے گا کیونکہ میں مسلمان بن چکا ہوں اور میں نے اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ اس نے پھر ابھی تک اللہ کا ہاتھ نہیں پکڑا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ضرور کہہ رہا ہے، لیکن اس نے ابھی بھی طاغوت کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے اس آیت کو استعمال کرنے سے پہلے یہ ضرور سمجھ لے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے اور اللہ ہمیں اس میں کیا سمجھا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔